السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں سے ساتھیوں کا اصرار تھا کہ عدت کے عنوان پر کوئی ویڈیو بنا دی جائے، تو عدت کے عنوان پر ہم نے اپنی ویب سائٹ muftijunaid.com پر ہندی زبان میں تفصیلی مضمون لکھ دیا ہے، وہاں جا کر دیکھا جا سکتا ہے۔ عدت عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں گننا۔ شریعت کی اصطلاح میں جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا کسی عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے تو شریعت کے متعین کردہ پابندیوں کے مطابق شریعت کے متعین کردہ دنوں تک عورت کے گھر میں ٹھہرے رہنے کو عدت کہا جاتا ہے۔ طلاق اور وفات کی عدت کی مدت میں فرق ہے۔ جس کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو چاند کے 4 مہینے اور 5ویں مہینے کا 10واں دن پورا ہوتے ہی اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر چاند کی درمیانی کسی تاریخ میں انتقال ہوا ہے، پہلی تاریخ کو انتقال نہیں ہوا، تو پھر 130 دن پورا ہوتے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اب وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے اور چاہے تو اپنے مائکے میں جا سکتی ہے، یا جہاں جا کر رہنا چاہے وہاں وہ رہ سکتی ہے۔ اور طلاق کی عدت کی مدت عورت کے اعتبار سے ہے۔ اگر اس عورت کو مہینہ آتا ہے تو طلاق کے بعد 3 مہینے آنے کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے گی، اور اگر اس کو مہینہ نہیں آتا ہے تو پھر چاند کے 3 مہینے پورا ہوتے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی، اور اگر وہ امید سے ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی عدت پوری ہوگی۔ اب وہ بچہ چاہے تو 1 مہینے کے اندر پیدا ہو جائے، یا 1 مہینے بعد پیدا ہو، یا 4 مہینوں میں پیدا ہو، یا 6 مہینے یا 7 مہینے یا 8 مہینے میں پیدا ہو، جب بھی بچہ پیدا ہوگا تب جا کر اس کی عدت پوری ہوگی۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی عدت پوری نہیں ہوگی۔ یہ تو عدت کی مدت کے بارے میں وضاحت تھی۔ عدت گزاریں گی کہاں؟ عدت جو ہے اسی گھر میں گزاری جائے گی جس گھر میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی، بغیر کسی مجبوری کے وہاں سے کسی دوسری جگہ نہیں جا سکتی۔ اگر جان کا خطرہ ہے یا مال کو خطرہ ہے، یا عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں ہو سکتی، یا پردے کا اہتمام نہیں ہو سکتا ہے، تب مجبوری ہے کسی قریبی گھر میں جا کر اپنے رشتہ دار کے یہاں عدت گزار سکتی ہے، اور اگر قریب میں کسی رشتہ دار کا گھر نہ ہو تو اپنے مائکے جا کر عدت گزار سکتی ہے، لیکن بغیر کسی مجبوری کے شوہر کے گھر سے کہیں اور نہیں جا سکتی۔ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے اور وہ عورت طلاق کی عدت گزار رہی ہے تو اس کے رہنے کا اور اس کے خرچے کا انتظام شوہر کے ذمہ واجب ہے۔ اس کے رہائش کا انتظام کرے گا عدت گزارنے تک، اور جب تک عدت پوری نہیں ہوتی ہے تب تک اس کا سارا خرچہ شوہر اٹھائے گا۔ اگر ایک ہی کمرہ ہے تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے کسی دوسرے کمرے کا انتظام کرے، لیکن اگر کسی دوسرے کمرے کا انتظام نہیں ہو سکتا تو اسی ایک کمرے میں اس طرح سے پارٹیشن کرے کہ عورت سے اس کو پردہ رہے اور وہ عورت کے پاس نہ جا سکے۔ اور اگر پھر بھی عورت کی عزت کی حفاظت نہ ہو سکے اور یہ غالب گمان یہ ہو کہ یہ شوہر کچھ غلط کر بیٹھے گا، تو پھر اس عورت کو اپنے مائکے میں یا کسی مامون جگہ پر عدت گزارنے جانے کی اجازت ہے۔ عدت کے دوران عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، جیسے کہ عورت ایسی سخت بیمار ہو گئی کہ ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر عورت کو ڈاکٹر کے یہاں جانے کی اجازت ہوگی۔ یا یہ کہ عورت غریب ہے اور وہ کہیں کام کرتی تھی یا کوئی مزدوری کرتی تھی، تو اگر مزدوری نہیں کرے گی تو اس کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی دوسرے لوگ بھی اس کا انتظام نہیں کر رہے ہیں، تو وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اس کو اجازت ہے کہ وہ دن کے وقت اپنے کام پر جائے اور شام ہونے سے پہلے گھر واپس آ جائے۔
لیکن وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال نہیں ہوا بلکہ شوہر نے اس کو طلاق دی ہے اور طلاق کی عدت گزار رہی ہے، اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا خرچہ تو اس کے شوہر پر لازم اور ضروری ہے۔ عورت جو ہے عید وغیرہ پر یا کسی خوشی کے موقع پر یا کسی غم کے موقع پر رشتہ داروں کے یہاں یا اپنے مائکے نہیں جا سکتی، الا یہ کہ اگر کوئی ایسا قریبی رشتہ دار والد یا والدہ بیمار ہو گئی ہے کہ جسے دیکھے بغیر اس عورت کو چین اور سکون نہیں ملے گا بلکہ اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی، تو پھر دن کے وقت جانے کی اجازت ہے۔